فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 48۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے مگر ان سے خفیہ قول اور قرار نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ تشریح کلمات: عرض، تعریض، عین را ضاد، اشارہ، کنایہ۔ کسی مطلب کے اظہار کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ اول تصریح، مثلاً یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوم، بظاہر مطلب کا سمجھ میں آ جانا، جیسے میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ سوم کنایہ، جیسے یہ کہے کہ کون ہے جو تجھے پسند نہ کرے۔ خطبتی، خطوبہ، قبلہ کے وزن پر اس کا معنی منگنی کرنا ہے۔ اکنتم، اکننتم، کاف نون نون، تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ اس آیت میں عدت وفات کے دوران منگنی کے آداب اور احکام بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، عدت کے دوران عورت سے اشاروں اور کنایوں میں منگنی کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح دل میں یہ ارادہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد اس کا اظہار کرے گا۔ نمبر 3، منگنی کا ذکر ایک فطری امر ہے۔ دین اسلام بھی چونکہ فطری ہے اس لیے وہ فطری تقاضوں کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کرتا، البتہ اسلام ان فطری تقاضوں کو قانون اور دستور کے ذریعے منظم بناتا ہے تاکہ انسان اپنی فطری تقاضے مہذب طریقوں سے پورے کریں۔ لہٰذا عدت کے دنوں میں اشاروں اور کنایوں کے ذریعے اظہار ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، دوران عدت خفیہ قول اور قرار جائز نہیں ہے، یعنی خفیہ طور پر صریح لفظوں میں عہد و پیما کرنا۔ نمبر 5، عدت وفات کے دنوں میں فیصلہ کر کے نکاح پڑھ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اہم نکات: نمبر 1، فطری تقاضوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز، معقول اور مہذب طریقہ اپنانا چاہیے۔ لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ تحقیق مزید، الکافی جلد 5 صفحہ
434، الوسائل جلد 20 صفحہ 498، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 415۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق کرے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں، یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ تشریح کلمات: مس، میم سین سین، چھونا، ہاتھ لگانا یعنی ہم بستری کی طرف اشارہ۔ فریضتم، فا را زواد، فرض معین شدہ۔ المقتری، قاف تا را، تنگ دست فقیر۔ عقدتو، عین قاف دال، گرہ۔ تفسیر آیات: ان دو آیات اور سنت کی روشنی میں مسئلے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، مہر معین ہو اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو عورت کو نصف مہر ملے گا۔ نمبر 2، مہر معین نہ ہو اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو مالدار شوہر اپنی وسعت کے مطابق اور غریب شوہر اپنی وسعت کے مطابق عورت کو کچھ مال دے دے۔ نمبر 3، مہر معین ہو اور ہم بستری کے بعد طلاق دے تو پورا مہر دینا ہوگا۔ نمبر 4، مہر معین نہ ہو اور ہم بستری کے بعد طلاق ہو جائے تو اس جیسی عورتوں کو عرف میں جو مہر ملا کرتا ہے وہ دینا ہوگا، جسے مہر مثل کہتے ہیں۔ ذیل کی 2 صورتوں میں باقی نصف بھی معاف ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، عورت خود معاف کر دے۔ نمبر 2، باپ یا دادا جن کی ہاتھ میں نابالغ بچی کا نکاح کا اختیار ہوتا ہے باقی مہر معاف کر دے۔ ہیڈنگ ہے طلاق۔ نکاح اسلام کے نزدیک نہایت ہی مقدس عمل ہے، جبکہ طلاق اسلام کے نظر میں جائز کاموں میں سب سے مکروہ اور مبغوض کام ہے۔ اسی لیے طلاق کی حدود و شرائط سخت ہیں، جبکہ نکاح کی شرائط آسان ہیں۔ زن اور شوہر کے درمیان اختلافات اور ناہم آہنگی کی صورت میں آخری علاج طلاق ہے۔ قرآن نے طلاق کی نوبت آنے سے پہلے اختلافات کو ختم کرنے کے متعدد حل بتائے ہیں، مثلاً عرف کی طرف رجوع کرنا، حکم اور منصف کی طرف رجوع کرنا، میاں بیوی کے خاندان کے افراد کی طرف رجوع کرنا اور آخر میں ہم بستری ترک کرنا وغیرہ۔ ان تمام تدابیر میں ناکامی کی صورت میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق مرد کے اختیار میں ہے جبکہ ہم بستری دونوں کے اختیار میں ہوتی ہے۔ مرد کے ہاتھ میں طلاق کا ہونا عائلی نظام زندگی کی حفاظت کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے، کیونکہ مرد عائلی نظام میں ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے جہاں اس پر نان و نفقہ واجب ہے وہاں اس نظام کو قائم رکھنے یا اسے ختم کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔
البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت مرد کے ہاتھوں میں بے بس ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے عورت پر ظلم نہیں ہو رہا اور ازدواجی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی ہے تو اس صورت میں طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن اگر شوہر کی طرف سے عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو عورت خلا کے ذریعے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو ظلم بھی بند نہیں کرتا تو عورت شرعی حکم اور شرعی حاکم اور عدالت کی طرف رجوع کر کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شرعی عدالت شوہر سے طلاق کا حق سلب کر کے خود طلاق جاری کرے گی۔ یہ سب کچھ قانون و دستور کی بات ہے۔ واضح رہے کہ قانون انسانی معاشروں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کلی قانون کبھی کسی فرد کے حق میں نہ ہو۔ اس صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ آپس میں احسان و اکرام کو نہ بھولو۔ اہم نکات: نمبر 1، طلاق کے وقت اپنی مالی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ دینا شوہر کا اخلاقی فریضہ ہے، یعنی متعوہن۔ نمبر 2، ازدواجی زندگی کا سربراہ اور حقیقت پسند ہونے کی بنا پر مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ خوب سوچ سمجھ کر آخری راہ حل کے طور پر دیانتداری کے ساتھ اس حق کو استعمال کرے۔ تحقیق مزید: آیت 236 الکافی جلد 6 صفحہ 105، الوسائل جلد 21 صفحہ 308، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 90، آیت 237 الکافی جلد 6 صفحہ 106، الفقی جلد 3 صفحہ 506، التہذیب جلد 6 صفحہ 25۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ نمازوں کی محافظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تشریح کلمات: قانت، قوف نون تا، قنوت یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ خضوع کرنا۔ تفسیر آیات: نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1، نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، کیونکہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر سہل انگاری شمار ہوتی ہے۔ نماز کو اس کے وقت فضیلت میں پڑھنے کی بڑی تاکید ہوئی ہے۔ نمبر 2، نماز کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، وضو اور غسل، اسی طرح قرات اور اذکار درست ہوں، نیز مسائل نماز سے آگاہی ہو۔ نمبر 3، نماز پورے خضوع و خشوع اور حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے۔ نمبر 4، نماز کو جبری تصور کے تحت نہ پڑھے، بلکہ نماز کو دین کا ستون، مومن کی معراج، قبول اعمال کی اساس اور مقصد تخلیق سمجھ کر پڑھے۔ صلاۃ وسطیٰ: آیت سے یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ کون سی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نماز ظہر ہے، اور اس کو اہمیت دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ نماز پہلی نماز ہے جو اسلام میں پڑھی گئی، نیز یہ نماز دن کے وسط میں واقع ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ نماز جمعہ بھی نماز ظہر کی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ ہیڈنگ ہے احادیث: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ نماز ظہر ہے۔ صلاۃ وسطیٰ نماز ظہر ہے اور اسی وقت میں نماز جمعہ فرض ہے، اور اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں مسلمان کو یہ وقت میسر آ جائے اور وہ کسی بھلائی کی دعا کرے تو اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قوموا للہ قانتین کی تفسیر اس طرح مروی ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں دعا کرنا۔ اس کا ریفرنس ہے دونوں احادیث کا، ایک کا مستدرک الوسائل جلد 6 صفحہ 9 اور بحار الانوار جلد 82 صفحہ 195۔ اہم نکات: نمبر 1، نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اس کی ظاہری اور باطنی شرائط اور اس کے آداب کو صحیح طور پر انجام دیا جائے۔ تحقیق مزید: الکافی جلد 3 صفحہ 271، الوسائل جلد 4 صفحہ 22، جلد 7 صفحہ 312، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 21۔
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو، اور پھر جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تفسیر آیات۔ نماز کی محافظت کے سلسلے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑی جائے، یہاں تک کہ حالت خوف میں بھی، جہاں ایک جگہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ خوف کی وجہ سے چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں پڑھی جانے والی نمازوں میں عام نمازوں کی طرح تمام شرائط کی پابندی ضروری نہیں، مثلاً قبلہ رخ ہونا، رکوع اور سجود میں جانا وغیرہ، بلکہ راہ چلتے ہوئے رکوع اور سجود کے لیے سر کے اشاروں پر اکتفا کی جائے گی۔ نماز خوف کی تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔ احادیث۔ کافی میں منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز خوف کے بارے میں سوال کیا گیا، جب کسی درندے یا چور کا خوف لاحق ہو تو آدمی کس طرح نماز پڑھے اور کیا کہے؟ آپ نے فرمایا تکبیر کہنے کے بعد اپنے سر کے اشاروں سے نماز پڑھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ انسان اور کفر کے درمیان ترک نماز کا فاصلہ ہے۔ چھٹے امام کی حدیث کا ریفرنس ہے اصول کافی جلد 3 صفحہ 457، اور اس حدیث کا ریفرنس ہے مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 45۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نماز مومن کی شناخت ہے، لہٰذا ہر حالت میں نماز پڑھی جانی چاہیے۔ نمبر 2، مختلف حالتوں میں نماز کی مختلف صورتیں ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ اور فَإِذَا أَمِنْتُمْ۔ تحقیق مزید۔ الکافی جلد 3 صفحہ 487، التہذیب جلد 3 صفحہ 299، الوسائل جلد 5 صفحہ 487۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِن خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقے سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تفسیر آیات۔ بیوہ کو 1 سال تک خرچ دینے اور گھر میں رکھنے کے بارے میں 2 احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ ایک لازمی اور واجب حکم تھا، بعد میں عدت وفات والی آیت کے ذریعے 1 سال کی مدت کو منسوخ کر کے 4 ماہ 10 دن کی مدت مقرر کی گئی، اور یہ آیہ میراث کے ذریعے عورت کے نان و نفقے کو شوہر کی طرف سے ملنے والی وراثت کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ نمبر 2، یہ اسلامی آداب کا حصہ اور مرنے والے کے احترام کی بنا پر ہے کہ تو یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ احادیث معصومین علیہم السلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم عدت وفات کی آیت سے منسوخ ہو گیا ہے۔ دوسری آیت میں ذکر ہے کہ متعلقہ عورتوں کو خرچ دینا چاہیے، یعنی عدت کے زمانے کا خرچ طلاق دہندہ کو دینا چاہیے۔ احادیث۔ ابو بصیر راوی ہے کہ میں نے اس آیت کے بارے میں امام علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا، کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اس کے اصل ترکے سے
1 سال تک اس کی بیوہ کو خرچ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بغیر عرض کے اسے گھر سے نکال دیا جاتا۔ کوئی شخص مر جاتا تو اس کے اصل ترکے سے 1 سال تک اس کی بیوہ کو خرچ دیا جاتا، اس کے بعد بغیر عرض کے اسے گھر سے نکال دیا جاتا۔ بعد میں آیا میراث یعنی ربا اور ثمن کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب عورت پر اس کا اپنا خرچ ہوتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، بعض شرعی احکام کو تدریجاً منسوخ کیا گیا تاکہ مدتوں کے عادی افراد پر اچانک تبدیلی شاق نہ گزرے۔ نمبر 2، نئے حکم کے مطابق بیوہ عورت زیادہ خود اعتمادی، عزت اور وقار کے ساتھ عدت گزار سکتی ہے، کیونکہ اس کی کفالت احسان کے طور پہ نہیں بلکہ فریضہ سمجھ کر کی جا رہی ہے۔ تحقیق مزید: آیت نمبر 240 کے ذیل میں الوسائل جلد 22 صفحہ 237، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 362، آیت نمبر 241 کے ذیل میں الکافی جلد 6 صفحہ 105، الوسائل جلد 21 صفحہ 311، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 220۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر آیات: اس آیت کے ذیل میں غیر امامیہ مفسرین میں بے تحاشا اختلاف پایا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے یا صرف ایک مثل ہے، یا کسی قوم کی شکست کو موت اور اس کے بعد فتح کو حیات کہا گیا ہے، یا کسی قوم کی ایک نسل کی ناکامی کو موت اور دوسری نسل کی کامیابی کو حیات کہا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں وہ روایات قابل اعتماد ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے اس قوم کو زندہ فرمایا تھا جو طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے بھاگ نکلی تھی، یہ لوگ بے شمار تھے، پھر اللہ نے ایک طویل عرصے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں تک گل سڑ کر بکھر گئیں اور وہ خاک ہو گئے۔ پھر جب اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو زندہ دیکھے تو ایک نبی کو مبعوث فرمایا جنہیں حزقیل علیہ السلام کہتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے جسم یکجا ہو گئے، ان کی روح پلٹ آئی اور جس حالت میں وہ مرے تھے اسی حالت میں کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی بھی کم نہیں نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی مدت تک زندگی پائی۔ اس کا ریفرنس ہے اصول کافی جلد 8 صفحہ 198 میں۔ یہ واقعہ مختلف لفظوں میں نقل ہوا ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ شام کی کسی بستی سے نکلے تھے اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اہم نکات: نمبر 1، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے زندگی دے، موت سے فرار ممکن نہیں۔ فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم۔ نمبر 2، یہ آیت رجت کے عقیدے پر بھی معید ثابت ہو سکتی ہے کہ خدا قیامت سے پہلے اگر کسی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہے۔ نمبر 3، اکثریت معیار فضیلت نہیں کیونکہ اکثریت ناشکروں کی ہوتی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ تحقیق مزید: الکافی جلد 8 صفحہ 173، بہار الانوار جلد 6 صفحہ 122 اور 53 صفحہ 73۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔
تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جہاد کا حکم دیتا ہے وہاں اس کے ساتھ فی سبیل اللہ قید ضرور لگاتا ہے تاکہ جہاد کا حدود اربع متعین ہو جائے کہ کن حالات میں کن لوگوں کے ساتھ اور کن مقاصد کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی جہاد کشور کشائی اور حکومت و غلبے کے لیے نہیں ہوتا جیسا کہ دشمنان اسلام نے مشہور کر رکھا ہے۔ دوسری آیت رحمت و فیض الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک بے نیاز ہستی محتاج بندوں سے قرض مانگ رہی ہے اور وہ بھی اس مال سے جو خود اس نے عطا فرمایا ہے تاکہ بندوں کو یہ آواز بھلی لگے، یہ ندا پرکشش لگے، وہ اس دعوت سے لذت محسوس کریں اور اس پر لبیک کہنے میں فخر و مباحات کریں۔ اس خطاب کی شیرینی کے بعد قرض حسنہ دینے کی راہ میں آنے والی ساری تلخیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں۔ پھر قرض حسنہ لینے والا یعنی اللہ مالک حقیقی ہونے کے باوجود کئی گنا زیادہ دینے کا مشفقانہ وعدہ فرماتا ہے۔ سبحان الکریم الجواد، کس قدر منافع بخش ہے یہ سودا، کئی گنا زیادہ دینے کا وعدہ اس خدا کی طرف سے ہے جو قابض ہے یعنی گھٹانے والا اور باسط ہے یعنی بڑھانے والا، اور مرجع کل بھی ہے کہ آخر میں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ احادیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، سورہ نمل کی آیت نمبر 89، جو نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر ثواب ملے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی پالنے والے مزید اضافہ فرما۔ اس کا ریفرنس ہے یہ آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 89۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی پالنے والے مزید اضافہ فرما، تو یہ آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سورہ انعام آیت نمبر 160، یعنی جو ایک نیکی بجا لائے اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا پالنے والے مزید اضافہ فرما، تب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، فرمایا اللہ کا کثیر ناقابل شمار ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 131۔ اہم نکات۔ نمبر 1، غیر مسلموں سے لڑی جانے والی جنگ اس وقت جہاد کہلائے گی جب اس کا مقصد صرف اعلائے کلمہ حق ہو، اعلائے کلمہ حق ہو، کشور کشائی یا مال غنیمت کا حصول نہ ہو، فی سبیل اللہ۔ نمبر 2، سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جسے اللہ نے قرض حسنہ کا نام دیا ہے۔ نمبر 3، مال و رزق میں کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا حصول رزق کے لیے قوانین خدا کی مخالفت صحیح لا حاصل ہے۔ واللہ یقبض و یبسط۔ نمبر 4، انسان ہر کام میں اللہ کے حضور جواب دہ ہے، لہٰذا دشمنوں کے ساتھ روابط اور مالی معاملات میں انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ تحقیق مزید۔ آیت 245 الکافی جلد 1 صفحہ 537، مستدرک الوسائل جلد 7 صفحہ 262، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 131۔ عزیز سامعین، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ